أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 کے بارے میں جو مضامین ہیں اس میں اس کی بات ہوئی تھی کہ صرف وہ لوگ یعنی یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ وہ یقینی طور سے اس بات کا علم رکھتے تھے کہ آخری نبی جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو ان کے اندر حسد ہے اور دوسری چیز ان کے اندر کفر ہے، تو ہماری طرف سے یہ دو غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر آخر میں یہ بات آئی تھی کہ کافروں کے لیے توہین میں ڈالنے والا، ان کی توہین کرنے والا دردناک عذاب ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 پر 1 کے بارے میں۔ اگر اس پر بات ہو گئی تو آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان یہودیوں سے، اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وَإِذَا، اور جب قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لے آؤ، بما، اس کتاب پر، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس کتاب پر، انزل علینا، جو ہم پر اتاری گئی ہے، ویکفرون، اور وہ انکار کرتے ہیں، بما، اس کتاب کا، وراءہ، جو ان کی کتاب کے علاوہ ہے، وہو الحق، جبکہ یہ کتاب بھی، قرآن بھی برحق ہے، سچی ہے، مصدق لما معہم، ان کے پاس جو کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے قرآن مجید بھی۔ تو مطلب یہ نکلا کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے، یہودی جو تورات کے ماننے والے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری قرآن مجید تم اس پر ایمان لے آؤ، تو یہودی کہتے ہیں کہ ہم پر جو تورات اتری ہے اس پر تو ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ بات اصل میں یہاں یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان میں سے کسی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو اگر کسی کتاب کو مان رہے ہیں تو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور اگر کسی کتاب کو نہیں مان رہے تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اسی سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس امت کو فرمائی تھی، اس کا حکم دیا تھا کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس قرآن مجید پر بھی ایمان لے آؤ، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب میں ایک تعداد بتائی۔ نبیوں اور رسولوں کی تعداد جب جوڑی جاتی ہے تو وہ تعداد نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو یہ یقین کرنا ضروری ہوگا، یہ ایمان لانا ضروری ہوگا کہ 1,24,000 انبیاء جو آ کر نبوت کا دعویٰ کیے تھے، رسالت کا دعویٰ کیے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بھیجے تھے، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہی تھے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ایک انسان اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، مثلا یوں کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ان کو، وہ نبی ہیں بول کر میں نہیں مانتا، وہ رسول ہیں بول کر میں نہیں مانتا، اس طرح سے کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا ضروری، تمام رسولوں کو اللہ کا رسول ماننا ضروری۔ کسی ایک کو بھی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں اور رسولوں کو صحیفے عطا فرمائے، مختلف نبیوں اور رسولوں کو کتابیں عطا فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صحیفے ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی،
قرآن مجید میں خود موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، یعنی ان کی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اتری تھی، دی گئی تھی، اس کتاب کا نام تھا زبور۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی اس کا نام تھا تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کا نام تھا انجیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اب جتنے صحیفے اللہ نے اتارے، جتنی کتابیں اللہ نے اتاری، تمام صحیفوں کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے صحیفے ماننا، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تمام کتابیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن مجید ہو، سب اللہ کی کتابیں ہیں، یہ ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب بول کر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے، مثلا کوئی یوں کہا وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، میں امت محمدیہ قرآن پر ایمان لاؤں گا، میں تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا۔ اس طرح سے نعوذ باللہ کسی نے کہا، اللہ کی کسی ایک کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، ٹھیک ہے، انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تورات کے ماننے والوں نے اس کو بدل دیا اور انجیل کے ماننے والوں نے اس کو بدل دیا۔ آج بھی یہودی جو موجود ہیں ان کے پاس تورات ہے، آج بھی جو عیسائی موجود ہیں ان کے پاس انجیل ہے۔ دیکھیے اب جو تورات ان کے پاس موجود ہے، اب جو انجیل ان کے پاس موجود ہے، وہ خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ ان کو تورات کے ماننے والے یہودیوں نے بدل دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا جیسے تھا، آج ویسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو جیسے اتارا تھا، آج انجیل ویسے نہیں ہے۔ تو لہٰذا تورات کو جو اللہ کی کتاب ماننا ہے، اللہ نے جو اتارا تھا اس تورات کو ماننا ضروری۔ اللہ نے جس انجیل کو اتارا تھا اس انجیل کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری۔ اب موجودہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں ان کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو مان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، کون سی چیز انہوں نے اپنی طرف سے داخل کی، ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہر کتاب کو ماننا ہے جیسے اللہ نے اتاری تھی، وہ تورات، وہ انجیل، وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، وہ اللہ نے اتارے، اس طرح سے ماننا ضروری ہے۔ اب جو انجیل کسی سگنل میں کوئی آ کر دے دیتا ہے یا چرچ کے باہر کوئی آ کر دے دیتا ہے، اس کو لے کر انجیل ہے، بائبل ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اسے گھر میں لے جا کر رکھوں گا، یہ سب ضروری نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہے یہ کتاب۔ قرآن میں موجود ہے یحرفون الکلم، انہوں نے پورے طور سے بدل دیا ہے اس کو، جو چاہے اس کے اندر داخل کر کے اس کو تہس نہس کر دیا ہے، اس کو ماننا اب ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اب اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا، ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے رکھا۔ ایک نبی کو اللہ بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ ایک شریعت کو اتارتے ہیں، اس کے بعد زمانہ گزرتا ہے، دوسرے نبی آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک شریعت کو اتارتے ہیں، ایک زمانہ گزرتا ہے، ایک دوسرے نبی آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک شریعت کو لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے شریعت اترتی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک شریعت کو اتارا، تو وہ شریعت ہی اس زمانے کے لیے اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے نبیوں کو شریعت عطا کی ہے نا، پوری کی پوری شریعتیں ایک ہی ہیں، سب کا نام ایک ہی ہے، اسلام۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو لے کر آئے وہی اسلام، نوح علیہ السلام جو لے کر آئے وہ اسلام،
موسیٰ، عیسیٰ، الیاس، لوط، ہارون، سب علیہ السلام سب جو لے کر آئے، سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ بات سمجھیے جو میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام مثال کے طور پر آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک شریعت لے کر آئے ہیں، وہی اسلام ہے، وہی شریعت چلتی رہے گی کب تک؟ جب تک کہ کوئی دوسرا نبی آ نہ جائے۔ جب نبی آئیں اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھ شریعت لے کر آئیں تو پہلی شریعت ختم، پہلا جو کچھ بھی آیا تھا وہ سب ختم۔ اب اس زمانے کے رہنے والے اگر مسلمان بننا ہے تو ان کو اس نبی کو ماننا ضروری ہوگا اور اس شریعت کو ماننا ضروری ہوگا۔ اب انہی کی شریعت اسلام رہے گی کب تک؟ جب تک کہ کوئی دوسرا نبی نہ آ جائے۔ جب دوسرے نبی آئیں گے وہ اپنے ساتھ ایک شریعت لائیں گے، جیسے ہی وہ شریعت لائیں گے تو اس سے پہلے والی جو شریعت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اب اسلام وہی جو وہ تیسرے نبی لے کر آئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا۔ اب مان لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو تورات ہی شریعت ہے، جو تورات کے ماننے والے ہیں وہی مسلمان قرار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اور انبیاء بھی آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنے ساتھ ایک شریعت لے کر آئے، انجیل کتاب لے کر آئے۔ اب ان یہودیوں کو حکم ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر، اب نبی آ چکے ہیں اپنے ساتھ شریعت لائے ہیں، تم اس کو مانو، اس کو مانو گے تو ہی تم مسلمان بنو گے، ورنہ تم مسلمان نہیں رہو گے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہماری جو شریعت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح سے انہوں نے خود اپنا ایک اصول بنا لیا۔ وہ اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نہیں ملا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے خود ایک اصول بنا لیا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، مارنے کے درپے ہو گئے، قتل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد انجیل ہی شریعت، وہی اسلام، وہی چلتا رہا، وہی چلتا رہا، وہی چلتا رہا۔ 600 سال کا عرصہ گزرا تقریباً۔ اس کے بعد آخری نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک شریعت قرآن مجید لے کر تشریف لائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نئی شریعت لے کر، تو اس سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں، جتنی کتابیں تھیں، سب منسوخ، سب ختم، سب منسوخ، سب ختم، بالکل وہ ختم، وہ ہے ہی نہیں اس وقت میں دین۔ نبی آ گئے، رسول آ گئے شریعت لے کر، وہی دین ہے۔ اب جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے اور آپ کے قرآن لانے کے بعد اس کو مانے گا، وہی مسلمان قرار دیا جائے گا، وہی اسلام پر چلنے والا قرار دیا جائے گا۔ اب جب آپ لے کر آئے تو نصارہ نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ اللہ کے بندے جو نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیے، مسلمان بھی بنے۔ اور یہودی انہوں نے بھی آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ یہودی آئے، اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب دیکھیے، اب آپ ہی اس اصول کے سمجھ جانے کے بعد انہوں نے جو یہاں آیت میں کہا اس کو آپ ہی سمجھ کر بولیے کہ ان کا یہ جو عمل ہے کفر ہے یا نہیں ہے۔ میں آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ جب ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہا جاتا ہے آمینو، تم ایمان لاؤ، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لے آؤ، بما، اس قرآن پر، انزل اللہ، جو اللہ نے اتار دیا۔ اب آ گیا ہے تو یہی اسلام ہے۔ قالو، تو قالو انہوں نے کہا، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس تورات پر، اس انجیل پر، انزل علینا، جو ہم پر اتاری گئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے اسلام، اس کا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کا ماننے سے، قرآن کے ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے اس پر ایمان لائیں گے، وَيَكْفُرُونَ یہ انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ اس تورات کے علاوہ جو کتاب قرآن ہے اس کو ماننے سے، اس انجیل کے علاوہ جو کتاب قرآن مجید ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ جبکہ یہ قرآن الحق کو سچا ہے، مصدقا لما معہم ان کے پاس جو کتاب ہے تورات و انجیل اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو صاف بات اصول سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ لوگ کافر ہو گئے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کے خلاف چلنے والے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنے والے ہو کر، انکار کرنے والے ہو کر کافر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم تورات کو مانیں گے، اس میں جو حکم ہے اس کو مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو غلطی ہے اس کو بتاتے ہیں، اچھا تم تورات کے ماننے والے ہو، اس پر چلنے والے ہو، قل پیغمبر ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ تو تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تورات میں ایسا ہے کیا تم کو؟ تورات میں ایسا حکم ہے کیا تم کو نبیوں کو قتل کرو بول کر؟ تو انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو تم نے کیوں قتل کیا یحییٰ علیہ السلام کو؟ تم نے کیوں قتل کیا زکریا علیہ السلام کو؟ قتل کر دیا تھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے تھے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، تو لہٰذا تم نبیوں کے قتل کرنے والے ہو تو اپنے آپ کو ایمان والا کیسے کہہ سکتے ہو؟ جھوٹے ہو تم لوگ، کافر ہو تم لوگ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ آیت نمبر 92 ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، تو تم کہتے ہو کہ تورات کے ماننے والے ہو، تو بتاؤ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ اس کے بعد تم نے بچڑے کی پرستش کو اختیار کر لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم ظالم تھے۔ کہ تورات میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا تم کو؟ بچڑے کی گائے کی پوجا کرنے کے سلسلے میں بات گزر چکی ہے، اسی صورت میں ابتدا میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ بہرحال یہ بات تو معلوم ہوگی پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو اتارا سب کو اللہ کا نبی، جتنے رسولوں کو اتارا سب کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری جو جیسی اتری تھی اس کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری، اب جو محرف شدہ تبدیل شدہ ہے اس کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری نہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات میں آپ کو بتا کر ختم کرتا ہوں، آخری زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، وہ نبی اور رسول بن کر نہیں آئیں گے۔ کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جب وہ نبی آ جائیں گے تو ہم اس کو چھوڑ کر اور جو آئیں گے نبی اور رسول کی حیثیت سے آئیں گے ان کو اپنا نبی اپنا رسول ماننا ضروری ہوگا، ایسا نہیں۔ وہ آئیں گے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کے مطابق زندگی وہ گزاریں گے، اسی کے مطابق لوگوں کو دین سکھائیں گے، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔